الصلاة خير من النوم. تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں. سبحان اللہ. تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یاسین شریف کے وظیفے بھی سنے ہوں گے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ میں سورہ یاسین شریف کے فضائل اور اس کے فائدے اور سورہ یاسین شریف کا وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا شان بتائی ہے حدیثوں کی روشنی میں، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ، سورہ یاسین شریف کے فائدے اور سورہ یاسین شریف کے فضائل بالکل باغور ملاحظہ فرما لیجئے گا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہر روز آپ کی خدمت میں ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت ہی خیریت سے ہوں گے. اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ وظیفہ ایک تاریخی وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیار محبت میں حاضر کرنے والا ہوں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا اور سن لینا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج میں سورہ یاسین شریف کا لگ بھگ ایک رکوع یا پھر 1.5 رکوع میں تلاوت بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں سے یہاں تک پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، ایک رکوع پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، اور پورا سورہ یاسین شریف یعنی کہ پوری سورت یاسین شریف کی پڑھنے میں کیا فائدہ ہے. تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بنے رہیے شروع سے لے کے آخر تک. آج کا ویڈیو مس مت کرنا، اگر مس کر دیا تو شاید کہ میں سمجھوں گا کہ شاید آپ قرآن مقدس سے آپ محبت نہیں فرماتے ہیں، حدیثوں کو آپ سننا پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے. آئیے میں یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیجئے تاکہ کوئی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو دیکھ سکیں. آئیے میں شروع کرتا ہوں. بس اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں احباب میں، اور اگر مجھ سے آپ کوئی بھی کسی ریلیشن میں یا کسی بھی تعلق سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ویڈیو کو لاسٹ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. پہلے آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
المرسلون صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو آپ نے سورہ یاسین شریف کی ایک رکوع سے ایک آیت زیادہ آپ نے تلاوت سماعت کی۔ اب جو میں نے اذ جاء المرسلون تک تلاوت کی ہے، آخرکار یہاں تک ہی کیوں کری؟ اس سے پہلے ایک آیت پہلے رکوع تھا، وہاں تک بھی کر سکتا تھا، یا پھر پوری سورت پڑھی ہوئی ہے ابھی پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے پوری پڑھ سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں پڑھی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، آپ بالکل ملاحظہ فرما لیں، مس مت کرنا، چھوڑنا مت، بالکل انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آپ اس کے فوائد سماعت فرمائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیثوں کے تعلق سے سماعت کریں۔ دیلمی اور ابو شیخ ابن حبان حضرت زید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قریب المرگ ہو، قریب المرگ سمجھتے ہیں نا، جو موت کے قریب ہو، اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین شریف سناؤ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب اس کے آگے سنیں، ویڈیو کو چھوڑنا مت دوستو، اگر آپ نے چھوڑ دیا بہت افسوس مجھے ہوگا کہ واقعی میں پھر آپ اس چیز کو بھی نہیں سنیں گے، پھر کسی سنیں گے۔ سنیں، امام ابو داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یاسین شریف جو ہے قرآن کا دل ہے۔ جیسے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہوتا ہے نا، ایسے ہی قرآن مقدس کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے، اسے پڑھتا رہے۔ اب اگر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ہمیں کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ ہم دعا مانگیں گے یا کوئی بھی اللہ سے آرزو کریں گے، انشاءاللہ جب اللہ ہی راضی ہو جائے گا ہم سے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا، لہٰذا تم اسے اپنے مریضوں کے روبرو جو قریب المرگ ہوں پڑھا کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے سنیں، امام ترمذی اور دارمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل جو ہے سورہ یاسین شریف ہے۔ جو شخص اسے ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے واسطے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، بہت بڑی دوستو۔ آگے سنیں، امام دارمی اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا، مریض اچھا ہوگا۔ یعنی کوئی بھی اگر مریض کے واسطے آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہوگا، یعنی کہ خواہ اس کا مرض کتنا ہی شدید اور مریض کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ مریض اچھا ہو جائے گا چاہے وہ کتنا ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہو یا پھر بوڑھا ہو یا پھر کمزور ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، امام طبری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو ہمیشہ سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید مرے گا، یعنی شہید کا درجہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ فرشتوں نے سن کر کہا، یعنی اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا اللہ رب العزت نے۔ فرشتوں نے سن کر کہا کہ اس امت کو مبارک ہو، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہمیں اور آپ کو اپنی قسمتوں پر، اپنے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے۔ یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، تب فرشتوں نے سن کر کہا تھا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی۔ نازل کس پر ہوئی؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پر یہ صورتیں، بلکہ قرآن مقدس ہی نازل ہوا، اور ان دلوں کو بشارت ہو جو اس کو اٹھائیں اور زبانوں کی بشارت ہو جو اس کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو سورہ یاسین شریف کو شروع سے اذا جاء المرسلون تک پڑھے،
جو میں نے ابھی تلاوت کی اذا جاء المرسلون، میرے جو پڑھنے کا ریزن تھا وہ یہی تھا۔ حضرت ابو بکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین شریف کو شروع سے لے کر اور اذ جاء المرسلون تک پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جو بھی وہ دعا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا 101% اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اسی کے ذریعے سے جتنی تلاوت میں نے کی، دھیان رکھنا دوستو، ویڈیو بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، سن لیں انشاءاللہ، مکمل آپ سماعت کر لیں۔ اب اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین شریف کو دن کے شروع حصے میں تلاوت کرے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں، یعنی کہ دن کے شروع حصے میں، چاہے فجر کی نماز کے بعد میں یا پھر فجر کی نماز کے بعد میں یا پھر سورج نکلنے کے فوراً، یعنی شروع حصے میں، دن کے شروع حصے میں، صبح کے وقت میں کوئی بھی انسان اگر پڑھتا ہے، چاہے وہ میری ماں بہنیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں، میرے بھائی، کوئی بھی انسان دن کے شروع حصے میں اگر کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، کوئی بھی اس کی انشاءاللہ تعالی حاجت ہوگی، اللہ نے چاہا اس کی وہ حاجت پوری انشاءاللہ تعالی 101% ہوگی، کیونکہ یہ حدیثوں کے حوالے سے، یہ حدیثوں کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بہت ہم اور آپ خوش نصیب ہیں انشاءاللہ تعالی، کم سے کم آپ 3 مرتبہ دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، میرا رب جو ہے آپ کی اس حاجت کو پوری فرما دے گا۔ جی ہاں، اور اسی سورہ یاسین شریف کو جو ہے شروع سے لے کر اذ جاء المرسلون تک آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ دن کے شروع حصے وہ تو پوری مکمل آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اذ جاء المرسلون تک پڑھیں آپ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہر نماز کے بعد، یعنی کہ سورہ یاسین شریف جو آپ شروع کریں، شروع سے لے کے ایک رکوع کے اگلے جو ہے ایک آیت اور ہے، بس اس آیت تک پڑھ لیا کریں اذ جاء المرسلون تک، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو، جائز اگر کوئی دعا ہے انشاءاللہ آپ کی دعا کو 101% انشاءاللہ آپ کی دعا وہ قبول ہوگی۔ فوائد شرجیہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت پڑھے شام تک فرحت و سرور میں رہے گا، یہ بھی ہے، یعنی یہاں تو 2 کام تو ہو ہی رہے ہیں، اذ جاء المرسلون تک پڑھنے کے بعد جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جو سورہ یاسین شریف کو دن کے شروع حصے میں پڑھے گا اور دعا کرے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اگر دعا نہیں بھی کرتا پھر بھی انشاءاللہ اس کی جس حاجت سے وہ پڑھے گا، جس مقصد سے، انشاءاللہ وہ مقصد اس کا پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھے شام تک فرحت و سرور، یعنی خوش رہے، اور شام کو پڑھے تو صبح تک انشاءاللہ تعالی، پوری رات گزر جانے تک، صبح تک انشاءاللہ تعالی وہ خوش رہے گا۔ جی ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا، جب میت کو دفن کیا گیا اور جو ہے میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹ کر آئے، رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا اور تھوڑی دیر بعد اژدہا بن کر نکلا۔ اللہ اللہ، سن لینا دوستو دھیان سے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا، جب میت کو دفن کیا گیا اور لوگ لوٹ کر آئے، واپس ہوئے، رات کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا اور تھوڑی دیر بعد اژدہا بن کر نکلا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ کتے سے پوچھا جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا مگر مجھ کو سورہ یاسین نے باز رکھا، مجھ کو سورہ یاسین شریف نے اس کے قریب نہیں جانے دیا اور میری ایک آنکھ نکال لی، اور کہا اگر یہ شخص سورہ ملک بھی پڑھتا ہوتا تو میری دوسری آنکھ بھی نکال لی جاتی، یعنی کہ مرنے والے کی طرف اس کتے کا اشارہ گیا، کہہ رہا یہ سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا تو اس نے مجھے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ سورہ یاسین شریف نے جو ہے میری ایک آنکھ نکال لی، اور کہا اس کتے نے کہ اگر یہ سورہ ملک بھی، یہ شخص مرنے والا جو ہے سورہ ملک بھی اگر دنیا میں پڑھتا ہوتا تو وہ کتا کہتا ہے کہ میری دوسری آنکھ بھی نکال لی جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مسلمانوں کے قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس سے تمام قبرستان والوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کو قبرستان کے اموات کی تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔
دوستو آپ یہ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کتنے بڑے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں. اسی کا انشاءاللہ تعالیٰ جو اوپر بتایا گیا اسی طریقے سے آپ اس کا وظیفہ بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور یعنی کہ دن کے شروع حصے میں اگر سورہ یاسین شریف کو مکمل آپ پڑھتے ہیں 1 بار یا 2 بار یا 3 بار جتنا بھی آپ کو ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت اور وہ مقصد پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل میرا یقین ہے الحمدللہ میں پڑھتا بھی ہوں میں کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ رب العزت مجھے ہر چیز سے نوازتا ہے اور نواز رہا ہے. میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر کریں. اور اگر کوئی بھی حضرات مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے ضرور میرا نمبر نوٹ کریں 7477024102 یعنی کہ 7477024102. یہ میرا واٹس ایپ نمبر کانٹیکٹ نمبر ہے. اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا. دل کی گہرائیوں کے ساتھ شیئر کر دینا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ حافظ دوستو. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا.